مسلک رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا۔ کے بعد جب وہ قوم نہ سدھری تو اللہ رب العزت نے ایک چوہے کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور ہلاک یوں کیا کہ اللہ اکبر، ایک چوہا ان کے ڈیم کے اندر سوراخ کرتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا عالم کیا ہے؟ چوہا پتھر کو کاٹ نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک چوہے کو جب چن لیا تو اللہ نے اس کے اندر یہ طاقت عطا کر دی اس کے پیروں اور اس کے دانتوں میں کہ اس نے پہاڑ کو کاٹنا شروع کیا، اور چھوٹا سا سوراخ جو ہے ان کے ڈیم کے اندر بن گیا، اور وہ سوراخ سے جب پانی گزرنے لگا تو ڈیم کا سوراخ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا، اور اس کے بعد جب سیلاب آیا تو وہ قوم کو ہلاک کر دیا گیا، اس قوم کو تباہ کر دیا گیا، اس قوم کو برباد کر دیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس طرح کی بے شمار قومیں ہم سے پہلے زمین پہ آباد ہوئی۔ اللہ اکبر، اسی زمین کے اوپر ایک مالدار تھا جس کا نام قارون تھا۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا بیٹا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ اتنا اخلاق مند انسان تھا کہ اس کے اخلاق کے چرچے بنی اسرائیل کے اندر بہت بجا کرتے تھے، اس کے ڈنکے بجتے تھے بنی اسرائیل میں۔ یہ توریت کا بہت بڑا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی توریت کو سننا چاہتے تو قارون سے کہتے، او قارون ذرا تو توریت پڑھ۔ اللہ کا نبی توریت قارون سے پڑھا کر کے سنا کرتے تھے۔ قارون کو کہتے تھے تجھے توریت پڑھنا ہے۔ وہ اخلاق مند بھی تھا، وہ عالم بھی تھا، وہ توریت کا بہترین قاری بھی تھا، اس کی آواز میں بلا کا جادو تھا۔ آپ غور فرمائیں، جب جناب موسیٰ جیسا پیغمبر توریت اللہ کی کتاب قارون سے سننا پسند کرتے ہو تو حال کیا ہوگا اس کا۔ لیکن جب اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تو قارون کی طبیعت بدلنا شروع ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہونا شروع ہوا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب اس کے پاس اللہ رب العزت نے دولت کی اتنی فراوانی عطا کی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی دولت دی تھی کہ اس کی تجوری کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت انسانوں کی اٹھایا کرتی تھی، اور مفسرین فرماتے تھے قارون کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ پر لاد کر کے لائی اور لے جائی جاتی تھی۔ ذرا غور کریں، چابیوں کا یہ عالم ہے تو تجوریوں کا عالم کیا ہوگا، اور تجوریاں اتنی زیادہ تھی تو مال کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس وقت زکوٰۃ کے احکام نازل فرمائے اور قارون کو بھی یہ بات پہنچی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ زکوٰۃ تم پر فرض ہے، اس وقت لوگوں نے، جو خوش نصیب لوگ تھے، وہ اللہ رب العزت کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ قارون نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی اپنی دولت میں سے ہزارواں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دوں گا۔ لیکن جب یہ بات سامنے آئی، قارون حساب کرنے کے لیے گھر پہنچا، اور جب اس نے حساب کیا، حساب کرنے کے بعد جب اس کی آنکھیں پھٹ گئی، اتنی بڑی دولت مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہوگی، اس نے ایک ہیلا نکالا کہ کسی طرح سے زکوٰۃ دینے سے بچا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے کردار کو ڈیمیج کیا جائے، حضرت موسیٰ پر اعتراضات کیے جائیں۔ اس نے کیا کیا، راتوں رات جا کر کے ایک عورت کو پیسے پر پھسلایا اور کہا جب موسیٰ اپنی قوم میں خطاب کریں گے تو اس وقت تجھے حضرت موسیٰ پر زنا کا الزام لگانا ہوگا۔ عورت کو پیسے مل گئے، عورت اس کے لیے تیار ہو گئی، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی، جناب موسیٰ قوم میں تشریف لائے۔ قوم میں تشریف لانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، اور جب آپ نے قوم کے درمیان باز فرمایا، قارون کھڑے ہو کر کے سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی ایک سوال کا جواب دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے؟ کہا اگر کوئی زنا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ اس وقت اس نے پوچھا یہ سزا عوام کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ
औरत पर जो गुनाह करेगा उसको यही सजा मिलेगी। हालांकि नबी मासूम होता है, नबी गुनाह नहीं कर सकता, तसव्वुरे गुनाह भी नबी के करीब से गुजर करके नहीं जा सकता। लेकिन उसने चूंकि सवाल किया था, अल्लाह के नबी के जवाब देने का अंदाज ये था, उसने उस औरत को इशारा किया, ये क्या कहती है? औरत खड़ी हुई, उसने कहा कि देखो ये औरत के साथ आपने ज़िना किया है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात करते हो? उस वक्त उसने कहा, मूसा ये औरत कहने के लिए तैयार है। हजरत मूसा ने कहा, ए औरत ये बता, उस अल्लाह की कसम खाकर बता जिसने तुम्हारी नजरों के सामने फिरौन को गर्क किया, जिसने तौरात को मुझ पे नाजिल किया, उस रब की कसम खा करके बता, उस अल्लाह की कसम खा करके बता, उस रब की कसम जिसने तूर को तुम पर ऊंचा किया और उससे निजात अता फरमाई, उस रब की कसम खा के बता जिसने दरिया में तुम्हारे लिए रास्ते पैदा किए। जनाबे मूसा का रोब का आलम ये था, जब आप जलाल में आते तो आपके कपड़ों के अंदर से आपके बाल बाहर निकलते और आपके अमामे से शोले उठते हुए नजर आते। नबियों में सबसे जलाली पैगंबर जनाबे मूसा अलैहि सलाम थे, लेकिन कौम ऐसी थी कि हजरत मूसा पर इतना बदतरीन इल्जाम सिर्फ दौलत की वजह से लगाया। जनाबे मूसा अलैहि सलाम के जलाल को और पैगंबराना मासूमियत के तकद्दुस को देखकर वो औरत पानी पानी हो गई, नजरें झुक गई और उसके बाद उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप पाक दामन है। कारून ने मुझे दौलत के लालच में इल्जाम लगाने के लिए तैयार किया। जनाबे मूसा फौरन सजदे में चले गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इल्जाम से बरी कर दिया। और उसके बाद अर्ज़ की, मौला जो मुझ पर जिना का इल्जाम लगाएंगे फिर भी वो कौम रहेगी। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम खुद तजवीज करो इसकी सजा क्या है। नबी तजवीज करेगा इसकी सजा क्या है। हजरत मूसा ने फरमाया, इसे जमीन में धसा दिया जाए। फिर हजरत मूसा ने ऐलान किया, जो कारून के साथ है वो उठ करके चला जाए, जो मेरे साथ है वो मेरी तरफ आ जाए। दो बदनसीबों के अलावा सब हजरत मूसा के साथ रहे। हजरत मूसा ने कहा, ए जमीन इसको धसा अपने अंदर। जब वो कमर तक धसा तो रोने लगा, रिश्तेदारी की दुहाई देने लगा। जो दो लोग खड़े थे वो कहने लगे, अच्छा मूसा, कारून की दौलत को अपने कब्जे में करने का बहुत अच्छा बहाना आपने तलाश किया कि आप इसको जमीन में धसा कर आप इसकी दौलत पे कब्जा करेंगे। हजरत मूसा ने अर्ज की, अल्लाह कारून की दौलत को इसके सर पे डाल दे और ये दौलत समेत धस जाए। जिस वक्त मेरे आका अलैहि सलाम फरमा रहे थे, हुजूर ने फरमाया, आज तक कारून धस रहा है। चूंकि आका ने फरमाया आज तक धस रहा है, तो हम आज कहते हैं हमारा ईमान है, आज तक वो धस रहा है और क़यामत तक वो धसता रहेगा। मुझे बताओ, किसी कौम की तबाही में जराइम का कितना बड़ा रोल होता है। जब तक के कोई कौम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती, अल्लाह उस कौम को हलाकत की तरफ नहीं डालता। मेरा रब फरमाते, अल्लाह क्या करेगा तुम्हें अजाब देकर, अगर तुम अल्लाह के शुक्र वाले बंदे बनो। अजाब किसी को सजा क्यों दी जाती है? अगर कोई किसी को सजा देता है तो यह बताने के लिए कि मैं बड़ा हूं और तू छोटा है। जब उसकी बड़ाई का सभी इकरार कर रहे हैं तो उसे यह बताने की जरूरत क्या है कि वो बड़ा है। हर वक्त तो लोग उसे अल्लाह अकबर कह रहे हैं। ये समुंदर से उठती हुई मौजें उसकी तकबीर का सबूत दे रही है। ये आसमानों की बुलंदी उसकी बड़ाई का सबूत दे रही है। ये रोजाना निकलता हुआ सूरज उसकी किबरियाई का सबूत दे रहा है। सूरज रोजाना बताता है कि मशरिक से निकलता हूं, फिर अल्लाह मुझे हुकूमत देता है और शाम होते होते वो मेरी हुकूमत को छीन लेता है। वो कौन है जो रोजाना सितारों की अंजुमन को सजाता है
اور صبح ہوتے ہوتے ستاروں کا نور چھین لیتا ہے. یہ چمکتے ستارے اس کی کبریائی کا ثبوت ہے. یہ ڈوبتے ہوئے ستارے اس کی کبریائی کا ثبوت ہے. یہ آتی ہوئی راتیں اس کی کبریائی کا ثبوت ہے. یہ آتے ہوئے دن اس کی کبریائی کے ثبوت ہے. ہے کوئی ایسا جو رات لائے اور دن لائے اور پھر اتنی بڑی رات جو پوری دنیا میں اندھیرا کر دیتی ہے؟ جب صبح آتی ہے تو وہ رات کہاں چلی جاتی ہے؟ جب دن آتا ہے تو دن رات کا اندھیرا کہاں لپیٹ دیا جاتا ہے؟ اور جب رات آتی ہے تو دن کا اجالا کہاں لپیٹ دیا جاتا ہے؟ وہ میرا اللہ ہے جو رات کو لپیٹنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ میرا اللہ ہے جو دن کے اجالے کو سمیٹنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ کون ہے جس نے لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کیا؟ وہ کون ہے جس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا؟ وہ کون ہے جو دریاؤں کے اندر مچھلیوں کو رزق دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو صدف کے اندر سیپ کے اندر موتی پیدا کرتا ہے؟ ہے انسان کی عقل کام کرنے والی کہ ایک بوند سے میرا اللہ سیپ کے اندر صدف کے اندر موتی پیدا کرتا ہے؟ ہے کوئی ایسی طاقت والا تو انسان سزا اسے دیتا ہے جس کو یہ بتانا ہو کہ میں بڑا ہوں. میرے اللہ پوری کائنات تو تیری بڑائی کو تسلیم کر چکی ہے. یہ درختوں کی پتیاں تیری بڑائی کے گیت گا رہی ہے. یہ سورج کی شعاعیں تیری کبریائی کے ترانے پڑ رہی ہے. یہ بادل کا برسنا ایک ایک بوند تیری کبریائی کے گنگن گیت گا رہی ہے. یہ بھورے یہ تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں. یہ مسکراتی ہوئی کلیاں تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں. یہ کھلتے ہوئے پھول تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں. سزا تو اس کو وہ دیتا ہے جو اپنی بڑائی چھانٹنا چاہتا ہے. ساری کائنات اسے بڑا مان رہی ہے. وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا تمہیں سزا دے کر؟ اللہ تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو. وہ سزا کیوں دیتا ہے؟ جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے جھٹکے دیتا ہے. اور اس کے بعد اگر تم ہوش میں آ جاؤ، تم توبہ کر لو، تو پھر وہ تم پر نعمتوں کی برسات کرتا ہے. اور اگر تم ہوش میں نہ آؤ تو پھر تم سے عزت کے ساتھ جینے کا حق بھی چھین لیتا ہے. اللہ کا قرآن ہر صورت کے اندر امتوں کی داستان موجود ہے، لیکن یہاں مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے، وقت کی قلت بھی ہمارے درمیان ہے، ورنہ ہم جائزہ لیتے پورے قرآن مقدس کے اکثر قصص کا اور آپ کے سامنے پیش کرتے. آپ مجھے بتاؤ، اس وقت تو پوری دنیا کا انسان پریشان ہے، بادشاہوں سے لے کر رعایا تک، امیروں سے لے کر غریب تک. اس وقت تو پوری دنیا کے اندر اکثریت دو طبقوں میں قوم بٹ چکی ہے. ایک کے ہاتھ میں چھری یا ہتھیار ہے اور دوسرے کی جان جا رہی ہے. یا مرنے والے یا مارنے والے دو طبقے بن چکے ہیں. ملک شام ایسے تباہ ہو رہا ہے جیسے بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے، ویسے شامیوں کے گلے پر چھری چل رہی ہے. وہ یمن مبارک جس کے لیے رسول اللہ نے دعا کی تھی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما. اس یمن کی سرزمین کی اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے. وہ بغداد جس کو صدیوں سے عروس البلاد کہا جاتا تھا، وہ بغداد مقدس کی سرزمین خون سے رنگین ہو رہی ہے. دنیا کے حالات یہ ہے کہ اللہ اکبر، کہیں جانے تلف ہو رہی ہے تلواروں سے، کئی بم دھماکوں سے. افریقہ کی سرزمین پر بھوک کی وجہ سے معصوم بچے دم توڑ رہے ہیں. بیت المقدس کی سرزمین پر مسلم بچیوں کی آبرو سرے بازار لوٹی جا رہی ہے. اے امت محمدیہ، یہ مصیبت کے بادل ہمارے سروں پہ کیوں منڈلا رہے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اور اس وقت تو معاشیات کے ماہرین کہہ چکے 2016 ایک ایسا مندی کا سال ہوگا کہ اب حالات پلٹتے ہوئے نظر نہیں آتے. 2017 تک کے
मार्केट दुरुस्त नहीं हो सकता, ये पेशिन गोइयां हो चुकी। हालांकि ऐसी किसी पेशिन गोई पर हम अकीदा नहीं रखते, लेकिन उनके कहने के मुताबिक पूरी दुनिया के माशी हालात 2016 में बद से बदतरीन होंगे। जमीन की कीमत घट रही है, सोने की कीमत घट रही है, यूरो की कीमत गिर रही है, पूरी दुनिया में हमाहमी है। लोग चंदा देने के लिए आगे पीछे हो रहे हैं, लोग शादियों की तारीख पकड़ने में आगे पीछे हो रहे हैं। ये क्यों है? याद रखो, मेरे अल्लाह ने तुम पर दौलत के दरवाजे खोल दिए, मेरे रब ने तुम पर दौलत के दरवाजे खोल दिए थे। अब ये भी कह सकता हूं कि कारून जिस खजाने पे इतराता था, उसकी चाबियां 70 ऊंटों पे लादी जाती थी। हमारा एक इंसान, इस उम्मते मोहम्मदिया का एक इंसान, चाहे वो उम्मते दावत से ताल्लुक रखता हो, चाहे उम्मते इजाबत से ताल्लुक रखता हो, वो अपने एटीएम में कारून से ज्यादा खजाना लेकर जेब में रख करके घूमता है। उम्मते मोहम्मदिया को अल्लाह ने इतनी फरावानी दे दी थी कि कारून जिस खजाने पे इतराता था, उम्मते